السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں امام کے پیچھے کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے یہ پوری وضاحت کے ساتھ اسپشٹ طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ ہم جیسے ہی امام کے پیچھے جو ہے نیت باندھتے ہیں، نیت دل کے سچے اور پکے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ دل کے سچے اور پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں سوچ لیا میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ نے نیت کی، آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت دل کے سچے اور پکے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے نیت کر لی، یہ نیت ہو گئی۔ منہ سے کہنا مستحب ہے، چاہے اردو میں کہیں چاہے عربی میں کہیں، منہ سے کہنا مستحب ہے۔ تو اب دیکھیں، امام کے پیچھے جیسے ہی ہم نے نیت باندھ لی، یعنی ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد ہم خاموش رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا۔ خاموش ہو کر کے امام اگر پڑھ رہا ہے، یعنی دو نمازیں ہیں، ایک نماز ہوتی ہے کہ آواز سے قرأت کرنا، یعنی آواز سے قرآن پڑھنا، ایک نماز ہوتی ہے جس میں آہستہ یعنی سری میں قرأت کی جاتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر امام صاحب اگر تیز قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو ہم غور سے سنیں گے۔ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سنیں گے، وہ سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی کو سننا، ہمیں خود سے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں ہم تسبیح پڑھیں گے، یعنی رکوع کی جو تسبیح ہے، دعا ہے سبحان ربی العظیم، اس کو ہم پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے یا 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، تو سجدے میں سجدے والی جو تسبیح ہے، جو جیسا کہ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں گے یا 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے رکوع والی۔ پھر امام صاحب ڈائریکٹ کھڑا ہوں گے، کھڑا ہونے کے بعد جو ہے پھر دوسری رکعت میں پھر امام صاحب سورت وغیرہ تلاوت کریں گے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، ہمیں بالکل خاموش ہو کر کے امام صاحب کی سننی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اسی طرح تسبیح کو پڑھنا، رکوع والی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 بار یا 3 بار سے زیادہ۔ پھر سجدے میں جب جائیں گے، سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، یعنی قاعدہ کریں گے، قاعدہ اولا، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ جب 2 رکعت مکمل کر کے بیٹھیں گے تو اس میں اتحیات پڑھی جائے گی، آپ کو بھی پڑھنا ہوگا اتحیات، یعنی اتحیات تشہد، اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت مکمل کریں گے، جس طریقے سے 2 رکعت مکمل کی سیم اسی طریقے سے پھر سے 2 رکعت مکمل کریں گے، 4 رکعت نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آخر میں بیٹھیں گے پھر اتحیات پڑھنے کے لیے، تو اس میں پھر سے یہی اتحیات جو میں نے پڑھ کے سنایا، یہی اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد جو ہے دعائے معصورہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن ولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ پھر امام صاحب دائیں طرف سلام پھیریں گے، آپ کو بھی پھیرنا ہے۔ پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر آپ کو بھی پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے امام کے پیچھے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، یاد رہے کہ رکوع اور سجدے میں آپ کو تسبیح پڑھنی ہوگی جو تسبیح ہے، اور امام قرأت کرے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو بالکل خاموش کھڑا رہنا۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، 2 رکعت مکمل کر کے بیٹھیں گے، اس میں آپ کو اتحیات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 4تھی رکعت مکمل کر کے بیٹھیں گے، اس وقت جو ہے آپ کو اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، دعائے معصورہ پڑھنی ہے، پھر امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں۔ اور جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں، آپ بھی نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اور اگر امام صاحب نیت باندھنے کے بعد امام صاحب جو ہے سورت پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نیت باندھ لیں گے، لیکن آپ پھر ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اگر سورت پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ سورت کا سننا ضروری ہے،
اور اگر سورج شروع نہیں کیا تو اپنی نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی مکمل وضاحت ہو گئی، مکمل وضاحت ہوگا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بڑی آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔